الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی جماعت کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اپنے نبی کے لیے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، مقرر فرمائیے ہمارے لیے ایک بادشاہ یعنی امیر تاکہ قتال کرے ہم اللہ کی راہ میں. قال، تو ان کے نبی نے فرمایا، هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، شاید کہ اگر لازم کر دیا جائے تم پر قتال تم قتال نہ کرو. قالوا، تو قوم والوں نے کہا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا وجہ ہے ہمارے لیے کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور یقیناً ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال، پس جب لازم کر دیا گیا ان پر قتال، تولوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے ظالموں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 32واں رکوع آیت نمبر 246 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب دی اور موت سے ڈرنے والوں کو بنی اسرائیل کے اس لشکر کا واقعہ سنایا کہ جو گھروں سے بھاگے موت کے ڈر کی وجہ سے، اور راہ میں اللہ نے موت دے دی.
پھر ان کو زندہ کیا اور بتایا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر آگے اللہ کئی گنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آج کے سبق میں جہاد سے جی چرانے والے ایک اور گروہ کا تذکرہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک گروہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنے نبی سے یہ بات کہی کہ ہمارے لیے کوئی جہاد میں کمانڈر امیر مقرر کریں تاکہ ہم بھی اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ تو ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ آپ اتنے مجاہد ہیں نہیں، آپ کی سیرت پہلے سے بڑی مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کو جہاد کے لیے کہا تھا تو آپ نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ سورۃ المائدہ میں ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم ارض مقدس کو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، یعنی اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ 100% فتح تمہاری ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہوگا، تم جاؤ اور جہاد کرو، 100% فتح تمہاری ہے، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بڑی سخت قوم ہے وہاں پہ، یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں کہ جاؤ ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ خود وہاں سے نکل نہیں جاتے، ملک چھوڑ کے چلے نہیں جاتے، تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ خود نکل جائیں، انہیں ہمارا پتہ چلے کہ جناب بس آ رہے ہیں، جناب مجاہدین آ رہے ہیں، تو بس انہیں پتہ چلتا جائے اور وہ بس بیگ اٹھائیں اور نکل جائیں کہ چلو جی وہ آ رہے ہیں، ہم ملک چھوڑ دیں، تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم ضرور وہاں داخل ہو جائیں گے۔ اب تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کرو تاکہ ہم قتال کرو، لگتے نہیں ہو تم قتال کرنے والے، آخر تمہاری ایک تاریخ ہے وہ پتہ ہے ہمیں، اس لیے تم کیوں جہاد کا تمہیں کیسے شوق چڑھا؟ اور نہیں جی حضرت کمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح پھر ہم کیسے جہاد کرتے ہیں۔ اچھا جی، مفسرین فرماتے ہیں نبی کا نام حضرت شمویل علیہ السلام تھا، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم تفصیل پڑھیں گے، آج تو اجمال ہے کہ امیر مقرر ہوا تو پھر انہوں نے جہاد سے انکار ہی کر دیا۔ یہاں پر مختصر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کی طرح نہ ہو جاؤ جس کو پہلے تو بڑا شوق تھا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہاد لازم کیا تو پھر پیچھے ہٹ گئے۔ خود بعض منافقین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابھی جہاد لازم نہیں ہوا تھا تو کہا تھا وہ جی کوئی جہاد نہ کریں ان کے ساتھ ذرا لڑائی نہ کر دو تو ہاتھ نہ کریں، صبر کرو، اللہ کا حکم نہیں آیا، ابھی انتظار کرو۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تھا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیہم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیکھو ان لوگوں کو جن کو کہا فی الحال ہاتھوں کو روکو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ جو کام ہے تمہارے ذمہ لگائے ہیں فی الحال یہ کرو۔ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، پھر جب اللہ نے قتال لازم کیا پھر وہ گروہ جو لوگوں سے یوں ڈرتا تھا جیسے رب سے ڈرنا چاہیے، ربنا، پھر رب کے سامنے فریاد کرنے لگے اے ہمارے پروردگار تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، ابھی ہم سنبھل نہیں سکے، ابھی ہماری تیاری نہیں، ابھی سے لازم کر دیا۔ کہ پہلے تو بڑا شوق تھا اور جب اللہ کا حکم آیا تو پھر روگردانی شروع کر دی ہے۔ فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ ہونا کہ دعوے تمہارے بہت زیادہ ہوں اور جب حکم رب کا آئے تو پھر جناب پیٹھ دے کر بھاگ جاؤ، یہ کام نہ کرنا۔ کیا فرماتے ہیں الم تر الی الملأ، کیا دیکھا نہیں آپ نے ان سرداروں کی طرف، ملا قوم کے وڈیرے کو کہتے ہیں، ملا کا ویسے مانا بھر جانا، وڈیرا آدمی جب آتا ہے نا ایک تو بندہ ادب سے بھر جاتا ہے، ایک بندہ روب سے بھر جاتا ہے، تو یہ اس نسبت سے ان کو ملا کہتے ہیں نا، وڈیرا۔
الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ان وڈیروں، ان سرداروں کی طرف آپ نے دیکھا نہیں؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ جو علم ترا آتا ہے نا، بعض حضرات کو یہاں سے دھوکہ یہ لگا کہ شاید ترا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھ لینا، اور دیکھنے سے مراد بالکل جیسے بندہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، حالانکہ یہ مثال یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم میں سے کوئی بندہ آج کہے او جی 65 کی جنگ میں نہیں دیکھتے ہو کہ مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اب ہم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے، یا کوئی بندہ کہے دیکھتے نہیں ہو فرعون کیسے غرق ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ابھی جا کے وہاں دیکھ رہے ہیں، مطلب اس سے مراد کیا ہے جی؟ علم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، دیکھتے نہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ان وڈیروں کی طرف، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، ملک بادشاہ۔ رات والے درس میں نے عرض کیا تھا ایک دور ایسا تھا کہ جب صرف قبائلی طور پر کوئی وڈیرا ہوتا قبیلے کا، بس وہی جو فیصلہ کرتا، اس سے زیادہ آگے کوئی نظام نہ تھا۔ پھر یہ حکمران آئے، ملکوں کے بادشاہ آئے، اس میں اچھے بھی آئے، اس میں برے بھی آئے، اس میں خدائی کے دعوے کرنے والے فرعون اور نمرود جیسے بھی آئے، اور ان میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسے بھی آئے، ان میں ہر طرح کے آئے۔ تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے نا، وہ بادشاہ بھی مقرر فرماتے تھے، جہاں پر یعنی گویا کہ اللہ کا حکم بھی سناتے، اور اس کے بعد کسی کو مقرر بھی بعض فرمایا، جیسے یہاں پہ فرمانے کا واقعہ آیا ہے کہ کسی کو مقرر فرما دیا کہ یہ ملکی نظام تو چلا اور اللہ کے باقی احکامات میں سناؤں گا۔ لیکن وہ جو سچا بادشاہ ہوتا تھا، جو وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلے کیا کرتا تھا، اور خلافت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ جس کو اقتدار عطا فرمائے پھر وہ اپنے فیصلے نہ نافذ کرے بلکہ اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کریں تاکہ ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم، حضرت نے فرمایا شاید کہ یوں نہ ہو جائے کہ ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تمہارے اوپر قتال لازم کیا جائے، اللہ تقاتلوا، تم آگے قتال کرو ہی نہیں، ابھی تو تمہارا بڑا شوق ہے، لیکن اگر اللہ لازم کر دے پھر کہیں تم انکار نہ کرو۔ یہ سوچ لو، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا پھر کہیں تم انکار نہ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ جی حضرت یہ کوئی ہے کرنے والی بات، ہم تو بادشاہ اللہ کا حکم تو رہا اپنی جگہ پہ، ہمیں تو ان کافروں پہ ویسے ہی بڑا غصہ ہے، ہمیں تو کیوں؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہا انہوں نے کیا ہوا، کیا وجہ ہے ہم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور یقیناً ہم تو اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے بھی نکال دیے گئے ہیں، کافروں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا ہے، ہمیں تو ویسے بھی ان پر بڑا غصہ ہے، اللہ کا حکم آئے گا پھر تو ہم ضرور ان کے ساتھ قتال کریں گے۔ یہ ایک بات کمزوری مسلمانوں کی اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ مسلمان ہمیشہ راہ مظلوم ہی ہے، کبھی اس کو ظالم آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کے گھروں میں گھس کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے، یہ شیوا مسلمانوں کا نہیں ہے۔ فرعون کو دیکھیے، بچوں کو ذبح کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا؟ ظلم وہ کرتا رہا نا، اور آج بھی دیکھ لیجئے دنیا میں ایک تاریخ ہے پوری۔ رات کو میں نے عرض کیا کس طرح ابتدائی دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو مکے والے ظلم کرتے تھے، انسانیت شرما جاتی تھی۔ شیب ابی طالب کے اندر جو 3 سال تک بند کیا، پیسوں کی چیز بھی نہیں دیتے تھے، فری میں دینا تو دور کی بات ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب کھجوریں ختم ہوئی گٹھلیاں چباتے تھے، گٹھلیاں بھی ختم ہو گئی، ہم نے سبھی کوٹ کوٹ کے کھا لی، پتے چباتے تھے، اور درختوں کے سبز پتے بھی ہم نے کھا لیے، پھر خشک پتے چن چن کے کھاتے تھے، گھاس کے تنکے چن چن کر کھاتے تھے۔
لیکن ان ظالموں کو رحم نہ آیا، ان کے دل میں جوں تک نہ ریگی، ان کے کان پر دل میں ترس تک پیدا نہ ہوا۔ تو یہ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ یہ مظلوم ہی رہتے ہیں، ظالم نہیں ہوتے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے وہ ظالم تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ظالم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا۔ بالکل یہی صورتحال شیب ابی طالب میں ہوئی کہ گھر تو ان کے اپنے تھے نا صحابہ اکرام کے، نکلو جی اپنے گھروں سے، اور اس گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا اولاد کو۔ یہاں پہ معصوم بچوں کو فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں۔ اللہ، اب پتے اور تنکے کھانے سے دودھ تو نہیں بنتا نا جی، اللہ، اور وہاں جناب بچے بلکتے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن ان کو رحم پھر بھی نہ آیا، ان کو ترس پھر بھی نہ آیا، لیکن یہ سب کچھ برداشت کیا۔ اسی طرح سورہ بروج میں آپ دیکھیں، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ فرمایا آگ کی خندقیں بھر کر بیٹھے ہوئی ہیں ظالم، تماشا دیکھ رہے ہیں اہل ایمان کا، اہل ایمان کو پکڑ پکڑ کر آگ کی اس خندق میں پھینکا جائے اور ہم جناب بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، کشمیر کے اندر دیکھیے، فلسطین میں دیکھیے، دنیا کے پتہ نہیں کہاں کہاں مسلمانوں کو کیسے نشانہ بنایا جا رہا ہے ظلم و ستم کا اور اذیتوں کا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو ویسے ہی بڑا غصہ ہے، قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے انہوں نے نکالا، ہماری اولاد سے نکالا، ہم جناب ان کو نہیں چھوڑیں گے اب۔ اس لیے اللہ سے کہیں دے اجازت، امیر مقرر ہو، اب ہم جناب فیصلہ کریں گے اور کریں گے ان کے ساتھ قتال۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر آیا فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا، تولوا، پھر منہ موڑ لیا انہوں نے۔ قتال کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں نا جی۔ ایک آدمی نے کہا جناب میں بالکل شہید ہونا چاہتا ہوں اور اللہ کی راہ میں جان دوں گا، جہاد میں گیا تو دوسرے دن کسی نے دیکھا واپس آ گیا، اور تو کہہ رہا تھا میں جان دے کے واپس آؤں گا، تو خیر ہو، ایک دن گزرا واپس آ گیا، کل ہی تو گیا تھا۔ اس وقت شہید ہونے سے دل بڑا کرتا ہی، لیکن وہ ظالم بالکل سروں مار سٹینے نے، بالکل جناب جان سے مار دیتے ہیں۔ کوئی تھوڑا بہت کوئی لتر کھلا کرن چلو بندہ جائے جہاد کرے، تو بالکل جناب سروں مار سٹینے نے۔ تو فرا یہ تو بات ہوتی ہے نا پھر قتال میں، جب قتال فرض ہوا تو کیا کہنے لگے، فلما کتب علیکم القتال، قتال جب ان پر لازم ہوا اور فرض ہوا تو پھر جناب کیا ہوا، تولوا، منہ موڑ لیا، الا قلیلا منہم، چند لوگ ان میں بچے، تھوڑے لوگ بچے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہ جو تھوڑے لوگ تھے نا ان کی تعداد اتنی تھی جتنی بدر میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد تھی، اور وہ گویا کہ 313 تھی، گویا کہ 313 لوگ بچے جو تیار رہے، باقی سارے گئے جناب۔ اور ایسے ہی موقعوں پر پھر اپنے اور بیگانے کی، مخلص اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا حالات ہر وقت ایک جیسے ہونا، انسان پر پریشانیاں نہ آئیں تو بیگانے بھی ساتھ ملے رہتے ہیں، جب دکھ پر تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں پھر چھانٹی ہوتی ہے، اپنے ساتھ رہ جاتے ہیں، بیگانے سائیڈ مار جاتے ہیں۔ فرمایا یہی مثال ہے جہاد کی بھی، جہاد سے پہلے ملے رہتے ہیں کہیں اور لوگ بھی، لیکن جب میدان کارزاز اور جہاد کا میدان سجتا ہے نا پھر مخلص رہ جاتے ہیں اور دوسرے والے سائیڈ مار جاتے ہیں۔ فرمایا تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا۔ تو خلاصہ یہ نکلا، ایک کل کے سبق میں اللہ نے مثال دی کہ جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے راستے میں مر گئے، دوسرے آج کی سبق میں مثال دی جن کو بڑا شوق تھا جہاد کا، جب رب کا حکم آیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ دینا، رب کا حکم آئے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک امیر مقرر کرو، بادشاہ مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، فرمایا شاید کہ تمہارے اوپر جب قتال لازم کر دیا جائے، اللہ تو قاتلو، تم آگے قتال کرو ہی نہ،
قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور یقیناً ہم تو اپنے گھروں سے اور بیٹوں سے نکالے گئے ہیں، فلما کتب علیہم القتال، بس جب لازم کیا گیا ان پر قتال، تولوا، پھر گئے وہ، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگ بچے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔